ٹینشن کا وہ علاج ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے اندر ٹینشن کی کتنی تاثیر ہے ختم کرنے کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کو میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ تسبیحات فاطمہ کو اپنی زندگی کی ترتیب میں لائیں، یاد ہے مجھے آپ کو؟ اور میں نے اس کے آپ کو کمالات عرض کیے تھے، اس کے کمالات آپ سے عرض کیے تھے، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ تسبیحات فاطمہ کے میں نے کیا کمالات عرض کیے تھے؟ کسی کو یاد ہو تو بتائیں۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت، وہ یہ ہے تسبیحات فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا مدینے والے کے پاس غلام کے لیے تشریف لے گئے۔ تھک جاتی ہوں، کام کرتی ہوں، جسم چور ہو جاتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تھک جاتی ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 33 دفعہ کیا پڑھ؟ سبحان اللہ، اور 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، بس یہ پڑھ۔ سارا دن ہم نے اپنی عورتوں کو جو کچن دیا ہے نا، اللہ اکبر، بیچاری اس کچن میں گھل گئی ہیں۔ کمائیں گے تو کھائیں گے، کھائیں گے تو کمائیں گے، زندگی کا موٹو، زندگی کا لائف کا، زندگی کا حصہ اور زندگی کا عنوان بنا دیے۔ آپ کو تھکن ہو، آپ کو دکھن ہو، آپ کو پریشانی ہو، لیکن تسبیحات فاطمہ کا طریقہ مجھ سے سیکھ لیں۔ جو ٹوٹا پوٹا مجھے آتا ہے میں آپ کو سکھا دوں، جو میں آپ سے عرض کروں نا، جیسے آج درود پاک کی ایک تسبیح کا انداز میں نے عرض کیا، سمجھ آئی؟ اللہ والو، آج میں نے ایک درود پاک کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے اس کی ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، سمجھ آئی اچھی طرح انشاءاللہ؟ جو آج میں تسبیحات فاطمہ، ایک تسبیح تسبیحات فاطمہ، ایک تسبیح میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ایسے انداز کی پڑھیں کہ پھر دیکھیں اس کا کمال دیکھیں۔ اب تک پہلے تسبیحات فاطمہ کو ہم نے پڑھا تھا، آج تسبیحات فاطمہ پڑھنی نہیں، مانگنی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ کا ترجمہ سب کو آتا ہے کہ اللہ پاک ہے، کس سے؟ سارے عیبوں سے۔ الحمدللہ، ساری تعریف کس کے لیے؟ اللہ جل شانہ کے لیے۔ اور اللہ اکبر، اللہ سب سے عظیم اور بڑا۔ یہ سادہ سا ترجمہ، اس کو تو رکھ لیں سامنے۔ اب میں بتاؤں گر، اور اس پہ سناؤں ایک واقعہ۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، بڑے عرصے کی بات ہے، مجھے کہنے لگے جی میرا جوڑ جو ہے نا وہ دکھتا ہے۔ یہ میری پوسٹ ہے، ایک گنے کی شوگر مل تھی، اس میں ایک اچھے عہدے پہ تھے، اچھے عہدے پہ، گاڑی ملی ہوئی تھی، اچھا مکان ملا ہوا تھا، کوٹھی ملی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ اچھی تنخواہ تھی، موبائل کا بیلنس، بچوں کی فیس وغیرہ وغیرہ، وہ ایک بہت اچھے عہدے پہ تھے۔ لیکن مجھے کہتا ہے کہ میں سارا دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھتا ہوں، سکھ ہے کچھ نہیں، میرا جوڑ دکھتا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی ٹینشن کی گولیاں؟ کہنے لگے جی مجبوراً کھا رہا ہوں، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے گولیاں لکھ دی ہیں، اب یہ ہر وقت جیب میں ہوتی ہیں، کھاتا ہوں۔ میرا جوڑ دکھتا ہے، میرا انگ دکھتا ہے، اور میرا انگ ایسے سارا دن پھوڑے کی طرح دکھتا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اس طرح یہ کر، معلوم یہ ہوتا ہے تجھے ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، تو اپنی ٹینشن اور انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے تسبیحات فاطمہ پڑھ۔ کہہ رہے وہ میں تسبیحات فاطمہ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہ، اب میری طریقے سے پڑھ، پھر دیکھ کام بنتا نہیں بنتا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے بادام کھاتا ہوں، مجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بادام کھا، رات کو بھگو کے، صبح کھا کے دیکھ، چھلکے سمیت، چھلکا نہ اتارنا، چھلکے کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو کھا کے دیکھ، پھر فائدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ میرے پاس آئے، کہنے لگے جو اب فائدہ ہوا۔ میں نے کہا دیکھ، پھر بادام پہلے اپنی مرضی سے کھاتا تھا،
پہلے بادام نے فائدہ دیا نہیں دیا، اب بادام کھا میری مرضی سے، اس کو رات کو بھگو کے رکھ اور صبح اس کو کھا، اور اگر سردی ہو تو تھوڑی سی ساتھ شاید کھا لے، اور گرمی ہو تو ایسے کھا لے، چبا چبا کے کھا، پھر دیکھ نظارے ملتے ہیں نہیں ملتے۔ تو ہم سے کوئی تھوڑا سا اللہ سے مانگنا بھی سیکھے۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک بات عجیب بتاؤں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے فقراء کو جو آتے تھے اللہ سیکھنے کے لیے، فرماتے تھے کہ اللہ سے مانگنا ہم سے سیکھ لینا، اللہ سے مانگنا ہم سے سیکھ لینا۔ ہم اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں MBA کس چیز کا نام، CA یہ بڑی بڑی ڈگریاں کس چیز کا نام؟ اس چیز کا نام یہ ہے کہ اس کے پیسے شریفانہ انداز سے اس کی جیب سے نکل کے میری جیب میں آ جائیں، اسی کا نام بزنس کی ڈگریاں ہیں۔ یہ بزنس کی بڑی ڈگریاں کس چیز کا نام ہے؟ مانگنے کا نام ہے۔ یہ بڑے بڑے جو کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں سیلز مین، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کس انداز سے ڈیل کرنا ہے۔ میں ایک دکان پہ گیا، مجھے گاڑی میں بیٹھے مالک نے کہا کہ یہ میرا نوکر مجھے اتنے لاکھ کا بزنس دیتا ہے۔ ہاں، میں پاک پتن میں ہمارے ایک صاحب جاننے والے کپڑے کی دکان پہ گیا، مجھے کہنے لگا یہ میرا نوکر باقاعدہ دلہن بن جاتا ہے، اس طرح دوپٹہ ڈے لیتا ہے، پھر اس طرح وہ جھولی پہن لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے آپ کی دلہن ایسی خوبصورت لگے گی، سوٹ پہن بنا کے روپے کی چیز 100 میں بیچ کے دکھاتا ہے، کہ لاجواب بزنس دیتا ہے۔ شیخ کہنے لگا مجھے، ہاں مانگنا بزنس۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ میں نے کہا پھر میری طرح میں جیسے عرض کروں ویسے تسبیحات فاطمہ پڑھ۔ اب تسبیحات فاطمہ میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ہاں، مولا جب تو سارے عیبوں سے پاک ہے تو مجھے ہی پاک کر دے۔ اللہ یہ بیماری عیب ہے، اللہ یہ ٹینشن عیب ہے، اللہ یہ درد سر عیب ہے، اللہ یہ انزائٹی عیب ہے، یہ اللہ آنکھوں کی تکلیف عیب ہے، اللہ یہ پنڈلیوں میں درد عیب ہے، اللہ کمر دکھ رہی عیب ہے، اللہ یہ ساری تکلیفیں عیب ہیں۔ مولا تیرا پاک نام لوں اور میں ان عیبوں، ان دکھوں، ان تکلیفوں، ان پریشانیوں، ان مشکلوں، ان مسائل، ان الجھنوں اور ان مشقتوں سے یا اللہ میں پاک نہ ہوں تو مولا تم مہربانی کر۔ میں نے اس گنے کی مل میں شوگر مل کے اس صاحب کو یہ بتا رہا ہوں، میں نے ایسے کر، اور ایسے تسبیحات فاطمہ صرف 33 دفعہ پڑھ۔ یوں 33 دفعہ پڑھے گا تو 33 سیکنڈ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگ جائیں گے، اگر زیادہ بھی ہے تو 4 منٹ لگ جائیں گے، لیکن میرے انداز سے جب تو پڑھے گا تو 15 منٹ لگیں گے۔ مجھے 15 منٹ والی تسبیحات چاہیے، 5 منٹ لگے سبحان اللہ پہ، اور 5 منٹ لگے، کتنے منٹ ہو گئے؟ اور 5 منٹ لگے 5 منٹ لگے اللہ اکبر پہ۔ تو 5 منٹ پہلے ہم لگاتے ہیں، اب سنیں، اب پہلے 5 منٹ جو لگا رہے ہیں ہم سبحان اللہ پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ پاک، سارے عیبوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، غم سے، مشکلوں سے، ٹینشن سے، انگزائٹی سے، کسی بھی مشکل پریشانی الجھن سے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو مولا مجھے ان تکلیفوں سے تو پاک نہیں کر دیتا؟ اللہ تو مجھے ان تکلیفوں سے پاک کر دے، یہ تکلیفیں میرے جسم سے دھو دے، دھو دے، میرے دل میں درد اٹھا ہے دھو دے، میری ٹانگ میں درد اٹھا ہے دھو دے، دھو دے، میری مشکلیں دھو دے، میری پریشانیاں دھو دے، میری ذہن کی الجھنیں دھو دے، میرے دل کے غم دھو دے، اور گھٹن دھو دے، مولا دھو دے، دھو دے۔ یہ ہے سبحان اللہ، یہ ہے سبحان اللہ۔ ایک ایک سبحان اللہ کو ڈوب کے پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نا 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 نا، نہیں اللہ والے، سبحان اللہ۔ اور ہر ادائیگی پہ ایک تصور ہو، ایک خیال ہو
اللہ جل شانہ کی عظمت کا اور اس کی پاکیزگی کا، اور اس کی پاکیزگی سے فیض لیں اور اپنے جسم میں داخل کریں، اور پھر کہیں جس طرح میرا اللہ پاک، اس کا نام پاک، اور اس کے نام کی تاثیر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ میرے اس عیب کو، دکھ کو، گھٹن کو، جلن کو، کڑھن کو، درد کو، سوز کو انشاءاللہ ویسے ہی پاک کر دے اور کر دیا، کر دے اور کر دیا۔ اور وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھ لینا، میرے بندو میں تمہارے گمانوں کے بقدر تم سے معاملے کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، مفہوم عرض کیا، جیسے تمہارا گمان ویسے میرا معاملہ ہے، جیسے تمہارا گمان ویسے میرا معاملہ۔ صرف 33 بار سبحان اللہ، لیکن اس انداز سے 33 بار سبحان اللہ، اس انداز میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کو بتایا، اس پہ قدرتی کو جنات کا اثر تھا، جنات اس کو تنگ کرتے تھے، وہ بیچارہ بڑی ٹینشن کی گولیاں چیزیں کھاتا تھا، وہ تو پریشان ہو گیا، اس کی تو تکلیف بڑھ گئی۔ مجھے ملا، وہ نے کہا جی آپ نے کیا بتا دیا؟ کیوں؟ یہ شیاطین جنات ہمیشہ جب بھی مرتے ہیں، جلتے ہیں، ہٹتے ہیں، کٹتے ہیں، ہمیشہ اللہ جل شانہ کی عظمت جہاں ہونا جن کلمات میں، یہ ساری آیت الکرسی اللہ کی عظمت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، یہ ساری آیت الکرسی اللہ کی عظمت ہے، یہ سارا کلمہ اللہ کی عظمت ہے، یہ سارا اللہ اس میں ذات خود اللہ کی عظمت ہے۔ جہاں بھی اللہ جل شانہ کی عظمت کے کلمات ہوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ جہاں بھی اللہ کی عظمت کے کلمات ہوں گے نا، یہ جناتی شیطانی چیزیں، کالی قوتیں وہاں پس کے، کٹ کے اور برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ تو یہ سبحان اللہ سے بڑھ کے اللہ کی عظمت کیا ہوگی؟ سوچو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب 5 منٹ میں یہ ہمارے 33 کلمات انگلیوں پہ گنے ہوئے 5 منٹ میں ختم ہو اور ڈوب کے ختم ہو، 5 منٹ میں ختم ہو اور ڈوب کے ختم ہو۔ اچھا کچھ اتنا تو کر لو، سارا دن اس جسم کو دکھ پہنچائے، تکلیفیں پہنچائیں، غم پہنچائے، ٹینشن کے نام پہ، مشکلات مسائل کے نام پہ اس جسم کو سارا دن تکلیفیں غم پہنچائے، اور رات کو اس جسم کو سہلانے کے لیے، سلانے کے لیے، بہلانے کے لیے، بہکانے کے لیے کچھ تو تھوڑا سا وقت دے دو اللہ والوں، کچھ تو وقت دے دو، اتنا بھی نہیں دیتے۔ اب اگلا سنیں، الحمدللہ کیا مانے اس کے؟ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے اور تیری ہیں، مولا مجھے اتنا خوبصورت بنا دے، اتنا صحت مند بنا دے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ تیرے حبیب کی میں نے ایک حدیث سنی تھی، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ اپنی نظروں میں مجھے گھٹیا بنا دے، اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے، مولا دوسروں کو نظروں میں مجھے اچھا بنا دے۔ اور اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے کہ جس بندے کی تعریف کریں اگر وہ نہ بھی ہو پھر بھی میں بخش دیتا ہوں۔ ہاں ہمارے بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض جسم ایسے ہوتے ہیں، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہوتے، ان کا نظام بخشش کا ہو، اور کریم ہے جیسے کہتے ہیں نا بخشش کے بہانے ڈھونڈے۔ کچھ بندے کہہ دیتے ہیں اچھا تھا، اور اللہ پکار کے کہتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے بندے تو ایسا تھا تو نہیں، لیکن میرے بندوں نے کہہ دیا تو ایسا ہے، تو جا پھر تو میں نے تجھے ایسوں میں کر دیا۔ ہائے ہائے کیسا کریم ہے، اور کیسے کریم کو بھول بیٹھے، ما غرک بربک الکریم، ہائے ہائے۔ تو سبحان اللہ، اور اگلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ مولا اگر ایسا نہیں کرے گا، عیبی ہوں گا، لوگ اعتراض کریں گے، لوگ بری نظر سے دیکھیں گے، کوئی لولا کہیں گے، کوئی لنگڑا کہیں گے، کوئی پاگل کہیں گے، کوئی خپتی کہیں گے، کوئی مجھے کہیں گے کہ خیال کرنا اس سے گلے پڑ جاتا ہے،
مولا میرے ساتھ کرم فرما، خود تعریف والا ہے تو مجھے بھی ایسا بنا دے کہ لوگ میری تعریف کریں میرے کردار کی وجہ سے، میرے اعمال کی وجہ سے، میری صحت کی وجہ سے، میری اچھائی کی وجہ سے، اور میری صحت اور خوبصورتی کی وجہ سے اللہ میری تعریف کریں۔ تیرے حبیب کا غلام ہوں، اگر تعریف کروں گا تو تعریف پھر بھی لوگ میری تعریف کریں گے تو تعریف پھر بھی تو تیری ہوگی نا۔ اور اگر تو نے مجھے ایسا بنا دیا کہ لوگ اعتراض کریں، مولا پھر ایک ہے بات، سنو ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، غور سے سننا اللہ والو۔ مولا ایک بات ہے، اگر میں ایسا ہو گیا لوگ مجھ پہ اعتراض ہو گئے نا تو مولا پھر میری وجہ سے تیری مخلوق گناہگار ہو گئی۔ جو اعتراض کرے گا گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اعتراض آنکھوں سے، اعتراض سوچوں سے، چکنے ہو کے بیٹھو اللہ والو۔ لمبی راتیں ہوتی ہیں، کیوں اپنے آپ کو نشہ چڑھایا ہوا ہے؟ لمبی راتیں ہیں، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی سر میں، مجھے اجازت ہے میں بندوں کو کھڑا کرنا شروع کر دوں، لیکن یہ چیز کشف المعجوب کی حلقے میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو مولا تو کریم ہے، اگر بندے اعتراض کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور میری ذات سے اگر کوئی گناہگار ہوا اور وہ جہنم میں چلا گئے یا کوئی اس کو پکڑ آ گئی، فرمایا اعتراض کرنے والے کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک مرنے سے پہلے وہ اسی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے اس وقت تک موت نہیں آتی۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ آپ کو درس میں یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ استغفار کی تصویر پڑھتے ہوئے، اے میرا مولا میری آنکھوں کے اعتراض، اللہ میری سوچوں کے اعتراض، اللہ میرے تصورات کے اعتراض، اللہ میری چال کے اعتراض، میرے حال کے اعتراض، میرے معاملات کے اعتراض، اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں یہ سارے کے سارے میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ کیوں؟ بعض ایسے ہیں جو بول زبان سے نہیں نکلتے، اندر تصور میں ہے اور گمان میں آیا اچھا یہ ایسا ہے، آنکھ نے اعتراض دیکھا، تصور نے اعتراض کیا اور آنکھ گناہگار ہو گئی، تصور گناہگار ہو گیا۔ میرا اللہ کہتا ہے فلاں وقت میں تو نے یہ تصور کیا تھا نا، آج جا میں تجھے ویسا کر دیتا ہوں۔ مولا میں ان اعتراضات سے بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ ایسا نہ مجھے یا میری نسلوں کو سے مبتلا کر دے، مجھے یا میری نسلوں کو نہ مبتلا کر دے مکافات عمل۔ تو یہ سبحان اللہ ہے، تو خود پاک ہے تو مجھے پاک کر دے، اور الحمدللہ مولا تو قابل تعریف ہے تو مجھے ایسا بنا دے کہ میری ذات سے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے اور مخلوق گناہگار نہ ہو اور مخلوق مجھے اچھا کہے برا نہ کہے۔ اور آخری بول جو ہے نا اس کو سن لیجئے، واہ مولا تیرا نام ہے اور تیرے نام میں برکت ہے، میرے آقا مدینے والے پہ قربان جائیں، امت کو ایسا تسبیحات فاطمہ کے نام پہ تحفہ دے کر گئے ہیں، ایسا تحفہ دے کر گئے ہیں اللہ والو۔ ہایا میں درس میں جو بات کہا کرتا ہوں وہ صحیح کہا کرتا ہوں، آپ سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ حکیم طارق 2 نمبر ہو سکتا ہے، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ ہی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میرا پیغام 1 نمبر ہے۔ کوئی میری قبر پہ آ کے ٹھوکر نہیں مارے گا کہ ظالم خود بھی غلط راہوں پہ چلا اور ہمیں بھی ایسی راہوں پہ چلا گیا جن کے راستے قرآن و حدیث سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ میری قبر پہ آ کے کوئی یہ ٹھوکر شاید نہ مارے کہ میں اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرا پیغام 1 نمبر ہے۔ یہ جو اللہ اکبر ہے نا، اللہ اکبر ہے، اس کے معنی یہ ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مولا یہ 2 کام میں نے عرض کیے ہیں، ایک تو سبحان اللہ والا کہ مجھے پاک کر دے، ایک الحمدللہ والا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ لوگ برا نہ کہیں۔ یا اللہ 2 کام میرے لیے ناممکن ہے، تیرے لیے کون سے ناممکن ہے؟ اللہ تیرے لیے کون سے ناممکن ہے؟ اللہ اکبر میں نا 2 چیزوں پہ اللہ کے سامنے درخواستیں کرنی ہیں، اللہ اکبر پہ منتیں کرنی ہیں، سمجھ آئی؟ سبحان اللہ پہ کیا کرنا ہے؟ درخواست۔ الحمدللہ پہ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنی ہے؟ درخواست۔ اور اللہ اکبر پہ منتیں، ہاں سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے منتیں کرنی ہے۔ مولا تو کر دینا، میرے بس میں نہیں، لیکن تیرے بھی بس میں کیا نہیں؟ نہ مولا
مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، 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 میں بے بس ہوں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا، سب سے طاقتور اور سب سے بڑی شان والا مولا تو ہے، اور یہ تو کر دے، تو کر دے، تو کر دے۔ صرف ایک رات تو اللہ والو، صرف ایک رات، صرف ایک رات تو ایسا کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ سود کے نام پہ میرے پاس روز کیس آتے ہیں، بینکوں کے نام پہ، فلاں نام پہ، فلاں نام پہ، کاروبار کے نام پہ، ایسا جھٹکا لگتا ہے، بندہ یہ گیا اور وہ گیا، وہ معاشی مسائل پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا میرا اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور اگلی بات بھی کی کرتا مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اللہ کرتا ہے اور ہوتا ہے، پکی بات ہے، ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری اماں رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہیں لے کر گئی، ایک جگہ لے کر گئی نا، تو وہاں جس گھر میں ہم گئے تو انہوں نے کوئی چیز پکا دی ہمارے لیے، کوئی خاص چیز پکا دی۔ میں چھوٹا تھا، کچھ بچے اور بھی تھے۔ ایک کٹوری پڑی تھی، اس میں دہی پڑی تھی، اور دہی میں چینی زیادہ ڈالی ہوئی تھی، بچہ چینی زیادہ ڈالتا ہے، میٹھا زیادہ تھا، اس میں مکھیاں پڑی ہوئی تھی بہت ساری، اور وہ روٹی سے لگا کے کھا رہے تھے، اور میں نے بھی کھانا، اماں نے پکڑ کے 2-4 مجھے لگائی برکت والی، اور کہیں تیرے لیے وہ پکا ہوا تو یہ کھا رہے، چل بیٹھ جائے انسان یہاں پہ۔ میں چپ کر گئی، اس ٹائم کے بیٹھ گیا، مجھے اللہ اماں بڑی ظالم نظر آئی، مجھے تو مزہ آ رہا تھا نا، دہی کے اندر شکر پڑی ہوئی تھی، مبالغے سے ہاتھ کے، اور میرے پاس ایک صحافی آئے، میں نے کہا کتنے چمچ کر لیں؟ میں چائے پیتا ہی شکر چینی کے لیے ہوں، جتنے ڈال دے، میں چائے پیتا ہی چینی کے لیے ہوں، جتنا ڈالنے ڈال دو۔ مجھے ایسے 2-4 تھپڑ مار، ایسے پکڑ جھنجھوڑ کے انسان کا بچہ بنا کے ساتھ بٹھا لیا، تیرے لیے وہ چیزیں ہیں۔ اچھا واقعی جب وہ چیزیں آئی تو وہ تو لاجواب، مجھے احساس ہوا کہ میری اماں نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے تیرے لیے میں نے سارے حلال کی جنتیں، یہ حلال کے راستے، یہ حلال کے نظام، یہ ساری کائنات تو بنایا تیرے لیے۔ امریکہ کا صدر مسلمان کی وجہ سے روٹی کھا رہا ہے، اسرائیل کا صدر مسلمان کی وجہ سے روٹی کھا رہا ہے، انڈیا کا صدر مسلمان کی روٹی کھا رہا ہے۔ کیوں؟ جب تک مسلمان اللہ اللہ کرے گا دنیا بچی رہے گی یا مر جائے گی، اور جس دن اللہ اللہ ختم، سب کی روٹی ختم، سب کا بھوجن ختم، سب کا نظام ختم، وہ تو اللہ اللہ کرنے سے کائنات بچی رہے گی نا اللہ والو۔ جب تک اللہ اللہ ہوگی تو روٹی چلے گی، جب اللہ اللہ ختم، اللہ کہے گا میرا نام ختم، تو میرے نام کی وجہ سے یہ نظام تھا، میرا نظام بھی ختم۔ اللہ القاریہ القاریہ الحاقۃ الحاقہ، سارا نظام ختم کر دے گا۔ تو سود والے کے ساتھ نظام اس لیے ہوتا ہے کہ میرا اللہ کہتے کیا کر رہا ہے تم؟ یا اللہ ان کے ساتھ، اور میں جنت ان کے لیے تھی، تیرے لیے تھی۔ بیٹے کو کہا بیٹا مربع سارے تیرے لیے، زمینیں تیرے لیے، اتنی الاٹ، اتنے لاٹیں، اتنے مربع زمین، اتنے پلاٹ تیرے لیے، تو ان کے ساتھ اپنا موازنہ کمپیریزن کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر کہنا ایسا ہے کہ منہ میٹھا ہو جائے، دل میٹھا ہو جائے، اور دل ایسا میٹھا ہو، اور دل کی دنیا ایسی آباد ہو کہ اندر دل میں ایک ٹھنڈک پڑ جائے کہ اللہ کا نام، اللہ کا نام ایسا۔ آج تسبیحات فاطمہ کچھ اس انداز سے پڑھ کے دیکھیں، آج بھی رات ہے نا، آج رات کو بھی سونا ہے نا انشاءاللہ، آج رات کو بھی تو سونا ہے نا۔ آج رات کا سونا کوئی ایسا ہو کہ تسبیحات فاطمہ کی یہ مشق کریں۔ اچھا پھر ہمارا ہاتھ بہل جائے گا، پھر سبحان اللہ کا ٹھہر جا، یہ پہلے تھوڑی سی بریکیں کھینچنی پڑیں گی، گاڑی ہوگی لوز، بریکیں اس کو نا بریکیں مارو نا، ٹائر گھستے وہاں جا کے بریک لگتی ہے، سڑکیں کالی پڑ جاتی ہیں۔ ان کی بریکیں ذرا کسنی ہیں، تھوڑی سی مضبوط کرنی ہے بریکیں۔
اور بریکیں مضبوط کر کے سبحان اللہ، اور ہر سبحان اللہ کے ساتھ تصور لازم ہے۔ بند ہو جاتے ہیں جب زندگی کی ساری راہیں مسدود، گلیاں بند، وہیں ایک راستہ، وہ ہے دعا کا راستہ۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تسبیح خانے کا نام رکھا ہے آخری کوشش۔ کیا؟ بس جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے اور آخری کوشش وہ ہے، اس کا نام ہے تسبیح خانہ۔ بس کہا پڑھائی میں نے پڑھی، اگر رزلٹ نہیں مل رہا عمل کا، میری بات کو غور سے سنیے گا، رزلٹ نہیں مل رہا، مایوس نہ ہوئیے گا۔ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو آزماتے ہیں، اور بعض اوقات گناہ اتنے ہوتے ہیں، نافرمانیاں اتنی ہوتی ہیں، وہ ذکر، وہ تسبیح، وہ عمل ان گناہوں کا مداوا بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کیا کرتے ہیں، جب وہ مداوا بن جاتا ہے، ادھر دنیا کی راہیں اللہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی عمل کر کے مایوس نہ ہونا، چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر نہیں ملا تو اس میں اپنا قصور شامل کرنا اور کہنا میری کمی ہے مانگنے میں، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ میرے پاس ایک سانپ ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں، سکھا دو۔ میں نے کہا پھر ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں، دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں گا۔ وہ جیل کا سپریڈنٹ تھا، ریٹائرڈ۔ کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیا کا کشتا ڈالا اس میں، انگلی میں ایسے کیا، ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتی۔ پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے۔ اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو بھی بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان، اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اب مؤذن کوئی سر والا، کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے۔ اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے۔ ادھر سے یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا۔ شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا، ذہن میں نہیں آیا، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے۔ فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لے یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا؟ اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے
یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ نہیں آئی؟ بھائی فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے اے عطا کرنے والے، اے دن دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے، صرف 11 بار میں نے یہ عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو 6 آتشاہ 2 آتشاہ اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں۔ کون سا مشکل؟ پڑھیں بیٹھ کے سانس روک کے، کتنے سیکنڈ لگے؟ کوئی دم گھوٹا؟ اگر سانس روک کے، اور اگر اس کی طاقت اور تاثیر کو 100 گنا تو کر لیا، 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں، یہ بات میری توجہ سے شیخ اور ارائیں ضرور سنیں، اور قدرت کا نظام میرے ارد گرد شیخ اور ارائیں ہیں، اللہ کا نظام دیکھیں، اور شیخ بھی کھتری، ہمارے تجمل شمسی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں، کھتریوں میں مسلمان ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی 1000 گنا اس کی تاثیر چاہتا ہے، صرف 11 بار کیا پڑھنا ہے؟ کمنگری کا یہ راز تھا، اگر میں قبر میں لے کے چلا جاتا تو بڑا افسوس ہوتا، سچی بات ہے، افسوس بڑا ہوتا۔ میں نے نیت کی ہے، دعویٰ نہیں، کہ اللہ میری قبر میں میرے ساتھ جو مجھے موتی ملے ہیں کہیں کہیں سے، جہاں جہاں سے، انسانوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے، یا کتابوں سے، یا بزرگوں سے، یا صلحاء سے، یا اکابر سے، اے اللہ جو موتی مجھے ملے ہیں، اے اللہ میری کفن میں، میرے قبر میں میرے ساتھ نہ جائے، مخلوق کی امانت مخلوق کو دے کے جاؤں۔ اللہ یہ کر دے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ اسٹیشن پہ اترا، بڑی پرانی بات ہے، اسٹیشن کا کھانا لے رہا تھا بڑی احتیاط سے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، رات کا وقت تھا، کوئی غالباً رات کے 2-2:30 بجے ہوں گے اندازہ، فجر سے پہلے کا وقت، اور پرانی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا، اس بندے کی حالت میں نے دیکھی، ساتھ اذان تھی اور اس کے اوپر اسپیکر دیکھا، ویسے بھی اگر وہ اذان بغیر اسپیکر کی بھی دیں تو اس کے کانوں میں پہنچتی تھی، یعنی احساس، مسجد تھی، اذان نہیں، مسجد تھی۔ میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا رزق اللہ سے وسیع مانگنا ہے یا تھوڑا؟ وہ ایسے پیسے دے دیے پہلے میں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ مفت کے مال میں مجھے باتیں کر رہا ہے۔ بقول ایک درویش کے، جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے معاملہ ہے، اور سے سمجھے گا، بڑا قیمتی موتی ہے، جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے کوئی معاملہ ہے، پہلے اس سے معاملہ چکا کے اس کو اس کی قیمت، اس کا بھاڑا، اس کے پیسے دے دینا، پھر بات کرنا، پھر وہ تمہاری بات لے گا بھی صحیح اور قیمت بھی لے گا اور قدردانی بھی کرے گا، ورنہ شک میں پڑ جائے گا کہ شاید اس نے جو مجھ سے 2-4 آنے کے پکوڑے اور جو وہ نان لیے ہیں یا کچھ لیے ہیں، شاید یہ فری میں لینا چاہتا ہے، مفت میں لینا چاہتا ہے، بات کی قدر نہیں ہوگی
اور بات کو عزت اور عظمت نہیں دے گا، عزت اور عظمت نہیں دے گا بات کو۔ میں نے کہا خوشحالی چاہتے ہو یا ساری زندگی پکوڑی ہی بیچنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں میں نے کوئی ادا سے بات کی، وہ ایک دم ہل گیا، کہنا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی مطلب، یہی رہنے ہیں، ساری عمر ایسی پکوڑے ہی بیچنے ہیں، یا خوشحالی چاہتے ہو؟ کہہ رہے کون نہیں چاہتا؟ تو میں نے کہا ایک لفظ دیتا ہوں، یا وہاب، پڑھو۔ میں نے اس سے کہا تھا، یہ میں نے اس سے کہا تھا، چلو آپ نے بھی پڑھ لیا، ثواب مجھے مل گیا۔ میں کراچی میں جاتا ہوں کبھی کبھار، وہاں ایک صاحب ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ اللہ کا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے۔ پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں، وہ مانتے نہیں۔ ویسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نہ چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ کہا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں۔ اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگے۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک الشقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے، وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے، وشماتۃ الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائیں، دشمن ہنسیں اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی تو تم نے چھین لی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنہ، تو سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات،
नाकामियां, बीमारियां, परेशानियां मैं नहीं मांगता मौला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। हम कहते हैं टेंशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, अंदर गम है बाहर पता ही नहीं, इसको हम कहते हैं। और हुज़्न कहते हैं जिस पे हाय हाय हो। अल्लाह मैं तुझसे अंदर का दुख जो मुझे दीमक की तरह खाए और बाहर का दुख जो मुझे तड़पाए, अंदर का दुख खाए और बाहर का दुख तड़पाए, अल्लाह मैं उससे पनाह मांगता हूं। हम्मे वल हुज़्न, आजिज़ वल कसल, ऐसा कि मैं आजिज़ हो जाऊं या मेरे पर सुस्ती गालिब हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं उनके ऊपर सुस्ती गालिब है। बहुत बड़ी मुसीबत है जिंदगी की। मेरे आका कमली वाले ने इससे पनाह मांगी। अल्लाह के हबीब मेरे आका ने आजमाइशों से पनाह मांगी। मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ्र, ऐ मेरा मौला मुझे कुफ्र से और फक्र से बचा। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेब पे नजर, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये दो वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, एक जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, गुर्बत और तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसकी होती है और अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती। ऐ मेरा मौला मुझे फक्र से बचा और कुफ्र से बचा, कि ऐसा वक्त ना आए मैं अपना दीन बेच बैठूं, अपना ईमान बेच बैठूं। हमारे एक मुखलिस थे अब्दुल वहीद सुलेमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे अनारकली में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उस दोस्त के साथ जिंदगी गुजरी, पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। तो फिर पता चला कि वो बहुत मालदार हो गया। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े सेक्टर में गया तो उसका घर देखा, गाड़ियां, बड़ा घर, और यहाँ उसके पास एक पुरानी सी पतलून होती थी और गुर्बत होती थी और अनारकली के किसी ऊपर चुबारे के किसी कमरा लिया हुआ था। तो मैंने उसका नाम लेके पूछा ये क्या? तो मैंने उसका नाम लेके पूछा ये क्या? उसने ऐसे सीने पे हाथ रख के कहा बस यही बेचा है और बाकी सब ठीक है, सीने पे ईमान बेचा है, सब कुछ मिल गया। अल्लाह मेरे पर वो वक्त ना ला जब मेरे ऊपर फक्र गालिब आ जाए या कुफ्र आ जाए। मेरे आका कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी और आप हजरात कितने खुशकिस्मत हैं, उसकी शान करीमी अल्लाह ने आजमाइशों से बचाया। और इंशाअल्लाह इन नाम की बरकतों से, इन दुआओं की बरकतों से, इन तस्बीहों की बरकतों से, इस अल्लाह के नाम लेने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह और आजमाइशों से बचाएगा। अल्लाह ने बगैर आजमाइशों के हमें अपना नाम दे दिया, अपने नाम की तस्बीह दे दी, अपना जिक्र दे दिया, अपनी यादें दे दी। किसी जगह मुंह से अल्लाह निकल जाता है, कहीं रहमान निकल जाता है, कहीं बिस्मिल्लाह निकल जाता है। अबू अब्दुल्लाह मगरबी फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, अर्ज किया मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगूं? अर्ज किया मुझे अल्लाह से एक हाजत है, किस वसीले से दुआ मांगूं? कोई अमल बता दें, कोई वसीला बता दें आका। मैंने हुजूर से ख्वाब में सवाल किया। आपने इरशाद फरमाया जिसको भी अल्लाह से कोई हाजत हो उसे चाहिए वो सजदे करे, यानी 2 रकात अदा करे और सजदे की हर रकात में 40 मरतबा आयत करीमा पढ़े, जो मैं अमल में बताया करता हूं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिहीन। जब भी कोई मुश्किल हो, उलझन हो, परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू क्या कर, तो नफिल पढ़, हर रकात में सुभान रब्बियल आला के बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़, और पढ़ ऐसे डूब डूब के, मांग मांग के,
गिड़गिड़ा के, भिखारी मोहताज साइल और मंगता बन के पढ़। और हदीस में आया कि कोई मुसीबत ज़दा उसको नहीं पढ़ता जिसकी मुसीबत दूर नहीं होती। आयत करीमा को फरमाया कोई मुसीबत ज़दा अगर पढ़ ले उसकी मुसीबत दूर होती है। और एक और हदीस में है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुसलमान आदमी ने किसी चीज के लिए उसे पढ़ा हो और उसकी दुआ कबूल ना हुई हो। और इसको तिर्मिज़ी और निसाई ने रिवायत किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिजुल अमराज़ बिअकाकीर मुल्किही, एक बहुत बड़े साइंसदान हैं। ये उनका मकूला मैंने आपसे अर्ज किया है। अबू रिहान अल बिरूनी, उन्होंने एक ये बात कही थी जो मैंने आपसे अर्ज की है कि आलिजुल अमराज़ बिअकाकीर मुल्किही, कि अपनी बीमारियों का इलाज अपने मुल्क की जड़ी बूटियों से करो। जहां बीमारी है वहां इलाज है, ये उसूल है। कुदरत ने उन जड़ी बूटियों में इलाज रख दिया है, जहां बीमारी है वहां इलाज रख दिया है, ये हकीकत है। इस पे एक वाक़या सुनाता हूं। एक साहब कहते हैं मैं जंगल में जा रहा था तो मैंने देखा कि नेवले और सांप की झड़प हो रही, आपस में लड़ाई हो रही। एक दफा मैंने भी देखी थी ये सांप की लड़ाई, नेवले और सांप की ये झड़प। सिंध में एक जगह है मकली, हैदराबाद से करीब, मकली का कब्रिस्तान है, बहुत मीलों में फैला हुआ बड़ा कब्रिस्तान है। तो उस कब्रिस्तान में मैंने ये देखी थी। तो वो साहब कहने लगे कि मैं देखा कि सांप बहुत ताकतवर था और नेवला उसके साथ मुसलसल कशमकश में लड़ाई कर रहा था। सांप की कोशिश होती थी कि वो उसको डस ले, और नेवला जब उसको डसता था तो सांप जब डसता था तो नेवला दौड़ के एक साथ बूटी होती थी उसको जाके चबा लेता था और फिर आके सांप से लड़ना शुरू कर देता था। यह सिलसिला रहा। सांप की कोशिश होती थी कि वो नेवले को डसे और डस भी लेता था। फिर नेवला दौड़ता था, वो बूटी खाता था और फिर आके हत्ता के नेवले ने सांप को मार दिया और सांप मर गया। जब सांप मर गया तो नेवला चला गया, लेकिन नहीं, जाने से पहले उसने फिर वो बूटी खाई और चला गया। अब ये शख्स जो दूर से मुसाफिर परदेसी जंगल से गुजर रहा था, ये दूर से देख रहा था, इसके दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ, ये कौन सी आखिर ऐसी बूटी है कि ये नेवला इसको खाता है और सांप का जहर इस पर असर ही नहीं करता। आखिर कौन सी बूटी है? इसने जाके वो बूटी तोड़ी। चूंकि ये मौलिक नहीं था, हकीम नहीं था, बूटियों का शनासा नहीं था, इसने वो तोड़ी और सफर वहां जाके एक पुराने हकीम को बूटी दिखाई। तो उसने कहा ये तो आम होती है और ये जहरों का तरियाक है, तूने कहां से ली है? तो उसने फिर वो सारा वाकया सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं जंगल में आ रहा था और इसी तरह जो है मैंने देखा कि एक नेवले और सांप की लड़ाई हो रही, और सांप जब नेवले को डसता था तो जहरीला बड़ा सांप था तो ये बूटी खाता था। तो उसने कहा हाँ तूने सच देखा, ये वाकई उसका इलाज है। और वो बूटी मैंने जहां भी देखी है उसका नाम बताता हूं, उसको पुटकंडा भी कहते हैं, चरचट्टा भी कहते हैं। उसकी आसान सी मैं आपको पहचान बताता हूं। या आप बागों में जाएं, खेतों में जाएं तो छोटे छोटे कांटे अक्सर कमीज पैंचे में, कपड़ों में अटक जाते हैं और बड़े तेज होते हैं, छोटे छोटे। वो एक बूटी होती है जिसकी लंबी लंबी शाखें होती हैं, लंबी शाखों पे कांटे लगे होते हैं। उसे पुटकंडा भी कहते हैं, चरचट्टा भी कहते हैं, आम मिलती है। ये बूटी जहां होगी समझ लें वहां सांप है, और जहां सांप है वहां वो बूटी है। अल्लाह का निजाम देखें कि अल्लाह पाक ने उस बूटी को रखा ही वहां है जहां सांप होता है, ताकि उसका जहर, अगर सांप है तो उसका इलाज मौजूद है। अब मैं आप उस साइंसदान का मकूला फिर सुना रहा हूं, आलिजुल अमराज़ बिअकाकीर मुल्किही, कि अपनी बीमारियों का इलाज अपने मुल्क की जड़ी बूटियों के साथ करें। मुल्क की जड़ी बूटियां हैं तो समझ लें हमारी बीमारियों का इलाज है। मैं आज आपको एक अपने मुल्क की एक बूटी और बीज के बारे में बताना चाहूंगा जो कि बहुत बीमारियों का इलाज है और बहुत बीमारियों में उसके शिफा और सेहत का रास्ता है। वो है बालंगू, तुखम बालंगू, जिसको तुखम मलंगा भी कहते हैं। तुखम बालंगू स्याह रंग के बीज होते हैं, पानी में डालें फूल जाते हैं और वो फूलते हैं। वो तुखम बालंगू, तुखम मलंगा, आज उसके फायदे हम बैठ के एक दूसरे से सीखने सिखाएंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि उसके फायदे हैं क्या। हर वो चीज जो पेट में जाके फूलती है वो असल में वहां के जरासीम, वहां के वायरस, बैक्टीरिया उसको अपने अंदर लपेट में ले लेती है, और जब अपने अंदर लपेट में लेती है
تو بس سمجھ لیں کہ وہی اس کی صحت ہے اور وہی شفا ہے کہ وہ سارے جراثیم کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. یہی حالت اور یہی حیثیت تخم بلنگو کی ہے، جس میں جتنے جراثیم پیٹ میں، آنتوں میں جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں اور جو بڑی بڑی دواؤں سے نہیں مرتے اور بڑی بڑی دواؤں سے ختم نہیں ہوتے، تو ایسے ایک پل میں ختم ہو جاتے ہیں اور ایک پل میں وہ مر جاتے ہیں. اس لیے یہ بلنگو بڑی لا علاج بیماریوں کا علاج ہے. ایسی لا علاج بیماریوں جن کے علاج کے لیے بہت لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کا زبردست علاج ہے اور ان کا بہترین علاج ہے. لا علاج بیماریوں کا علاج. میں سب سے پہلے جو بیماری بتاؤں گا وہ بتاؤں گا یہ ڈینگی کا علاج ہے. آج کل بخار ڈینگی، اس کا بڑا زبردست علاج ہے. یہ ایک مچھر ہوتا ہے جس کی جو کاٹتا ہے اور اس کے بعد یہ بخار ہوتا ہے. اس بخار کا تو بس کمال علاج ہے، زبردست علاج ہے. آپ اسے ایسا کریں، ایک گرم کپ دودھ کا لے لیں، گلاس لے لیں، جتنی آپ طبیعت کے مطابق پی سکیں. لیکن ایک افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے، دودھ کی داستانیں پرانی ہو گئی ہیں. دودھ کا ایک نیا انداز ہے جو چائے کی شکل میں ہے. اب تو چائے بھی پرانی ہو گئی ہے، اس کی جگہ کافیوں اور بہت سی اور چیزوں نے لے لی ہے. دودھ پینے والے وہ دور ہی ختم ہو گیا. دودھ تھا. گرم کپ دودھ لے لیں، نیم گرم کپ. آپ چاہیں اس میں شہد کا میٹھا، شکر کا میٹھا ڈال لیں، نہ ڈالیں تو کوئی حرج نہیں. 1 چمچ بلنگو اس میں ڈالیں اور ہلکا سا ہلائیں اور گھونٹ گھونٹ پیئیں. رکھیں نہیں کیونکہ وہ پھول جائے گا، جم جائے گا، آپ پی نہیں سکیں گے. بس ہلکا ہلکا ہلاتے جائیں اور اسے پیتے جائیں. ایسا کمال ہے، ایسا بے مثال ہے، ایسا بہترین ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے. یہ 1 کپ صبح، 1 کپ اور 1 چمچ صبح، 1 کپ 1 چمچ آپ شام کو عصر کے بعد یعنی کھانے سے 2-3 گھنٹے پہلے آپ پی لیں. یہ ڈینگی کا علاج ہے جس میں جسم سارا ختم ہو گیا ہو اور اس کے RBCs اور جسم کے جو ہے خون کے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہوں، اس کا بہترین علاج ہے اور زبردست اس کے رزلٹ ہے. جب سے لفظ ڈینگی ایجاد ہوا ہے چند سالوں سے میں نے اس کو دینا شروع کیا اور بتانا شروع کیا، اور جس نے بھی استعمال کیا ایسے آسانی سے نکل کے آیا. اور پھر اگلی بات اس میں یہ ہے کہ جو بخار کے بعد بھی اس کو استعمال کرے گا وہ اس بخار سے ہونے والی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. بڑے بڑے ٹونک نہیں کھانے پڑیں گے اور بڑی بڑی چیزیں استعمال نہیں کرنی پڑیں گی. وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اگلا فائدہ اس کا ملیریا میں ہے. ملیریا اور ڈینگی بظاہر تو ایک ہی طرح کی علامات ہے. ملیریا میں بھی اس کا استعمال بہت بہترین ہے. ایک صاحب کو بہت زیادہ ملیریا تھا، حد سے زیادہ تھا. میں نے اس کو پھر 2 طرح استعمال کرایا. 1 چمچ تخم بلنگو، 1 چمچ شکر ملا کے کھلا دیا، اوپر سے یہی دودھ پلا دیا جس میں 1 کپ دودھ میں 1 گلاس دودھ میں نیم گرم ہو، اس میں 1 چمچ ملا ہوا بلنگو ہو. یہ میں نے استعمال کرایا. اس کا بہت فائدہ ہوا، اس کا بہت رزلٹ ہوا. اس کا فائدہ ایسا ہوا کہ جو جسم میں کمزوری تھی وہ ختم ہوئی، کپکپاہٹ تھی وہ ختم ہوئی، جو جسم میں خون کے ذرات ٹوٹ چکے تھے وہ ختم ہوئے، اعصابی کمزوری ختم ہوئی، دل دماغ کی کمزوری ختم ہوئی، اور جسم کے اندر کی جو ویکنس تھی وہ دور ہو گئی. بہت زبردست اس کا علاج، بہت کمال علاج ہے اور بے مثال علاج ہے. میں نے تو اس کا بڑا تجربہ دیکھا اور بہت رزلٹ دیکھے، بہت رزلٹ دیکھے. اگلا فائدہ پھر میں نے اس کو ملیریا بخار، ٹائیفائڈ بخار میں دیکھا کہ جس کو پرانا ٹائیفائڈ ہو چکا ہو، اور بعض ٹائیفائڈ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد وہ بخار غالب آ جاتا ہے، ہر 6 مہینے کے بعد بخار غالب آ جاتا ہے اور پھر انسان کو اندر سے بخار نکلتا ہے. یا ایسا بھی ایک علامت ہوتی ہے، دن ڈھلتے ہوئے بخار ہوتا ہے اور دن ڈھلنے کے بعد رات کو بخار ہو جاتا ہے، صبح اٹھتے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس بخار میں بھی یہ بلنگو اور گرم دودھ، نیم گرم دودھ بہت مفید ہے اس بخار میں. ایک اگلا اور ہے جو ٹائیفائڈ بگڑ چکا ہے اور اس کے لیے بہت علاج، بہت معالجہ، بہت دوائیں، بہت چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، بہت زیادہ. اس میں نے اس کو بہت زیادہ آزمایا. بگڑے ہوئے ٹائیفائڈ میں بلنگو 1 کپ دودھ اور اس میں 1 چمچ بلنگو. آپ طبیعت کے مطابق میٹھا لینا چاہیں تو لے لیں، شکر شہد کا. اس کا بہت زیادہ میں نے تجربہ کیا. بگڑے ہوئے ٹائیفائڈ بہت مفید ہے. آپ چند دن، چند ہفتے دن میں 2 بار استعمال کریں. چند دن، چند ہفتے آپ دن میں 2 بار، اور بہت زبردست فائدہ مند ہے اور بہت لاجواب صحت مند ہے اور بہت بے مثال ہے. کئی لوگوں کو دیا. میرے پاس تو ہڈیوں کے ڈھانچے آئے جن کو ٹائیفائڈ نے ختم کر دیا تھا.
اور جو ٹائیفائڈ کی باقاعدہ گولیاں کھاتے تھے اور بہت دوائیں کھاتے تھے، اس کے لیے انجیکشن کا کورس کروایا، بہت علاج کیا، لیکن پھر ہی کچھ عرصے کے بعد ٹائیفائڈ واپس آ جاتا تھا۔ میں نے انہیں یہ بہت استعمال کرنے کو دیا اور اس کا فائدہ ہوا، ذائقہ خراب نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، کوئی نقصان دہ چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے جو خدا نخواستہ دل کے اوپر اس کا اثر پڑے، گردوں پہ پڑے، جگر پہ پڑے، کسی چیز پہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میں بخاروں کی قسمیں بتا رہا ہوں، بخاروں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب میں مفید ہے۔ اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، وہ ہے ہیپیٹائٹس، جس کو کالا یکان کہتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو بہت سالوں سے میں بتا رہا ہوں، آپ پانی میں لے لیں، آپ دودھ میں لیں، لیکن اس کا دودھ کے ساتھ استعمال بہت لازم ہے، مفید ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کہیں دودھ نہیں ملتا یا دودھ خالص نہیں ملتا یا کوئی اور مجبوری ہے، تو مجبوراً آپ 1 کپ پانی میں اسی وقت ڈالیں، گھولیں، نیم گرم پانی ہو، ٹھنڈا نہ ہو، اور اس کو گھونٹ گھونٹ پی لیں۔ آپ زیادہ دیر نہ رکھیں، پھول جائے گا، جم جائے گا۔ ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو بہت میں نے اس کے رزلٹ دیکھے، تجربات دیکھے، فائدے دیکھے اور بہت نفع دیکھے، اور اس پہ زندگی پہ بڑے اثرات دیکھے۔ میرے پاس تو واقعات ہیں، میں چھوٹے چھوٹے آپ کو بیماریاں اور اس کا علاج بتا رہا ہوں۔ اگر ایک ایک بیماری کے واقعات بتانا شروع کرتا ہوں تو میرے پاس تو گزشتہ سال کے تجربات ہیں اور واقعات ہیں اور مشاہدات ہیں، اور یہ واقعات، مشاہدات، تجربات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یہ واقعات، مشاہدات، تجربات بہت زیادہ ہیں۔ ہیپیٹائٹس کے لیے مفید ہے اور بہت مفید ہے۔ ایک اور چیز پہ میں نے اس کو آزمایا، لیکن میرا اس میں پہلے تجربہ نہیں تھا، میں ہمیشہ سیکھتا رہتا ہوں، میری عادت ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ٹائیفائڈ بخار کے لیے بتایا تھا، تو میں نے جب فائدہ مجھے ہوا تو میری بیوی کہنے لگی میں بھی استعمال کرتی ہوں، اس نے بھی استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کو چھاتی کا کینسر تشخیص ہوا تھا، کہ لیبارٹری نے بتایا تھا، ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ چھاتی کا کینسر ہے، اور وہ تشخیص ہوا۔ اب ظاہر ہے اس کا علاج بہت مشکل، بہت پریشان کن، بہت زیادہ۔ تو کہنے لگے کہ میری بیوی نے وہ استعمال کیا تو اسے سکون ملا، درد میں، کھچاؤ میں، تناؤ میں، ٹینسوں میں، آگ میں، جلن میں، جو کہ چھاتی کے کینسر میں یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اس میں اس کو سکون ملا۔ تو کہا اس نے پھر اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر اس کی طبیعت میں آیا کہ اس نے دن میں 3 دفعہ استعمال شروع کیا۔ 1 کپ دودھ کا لیا، نیم گرم، 1 چمچ ڈالا، پی لیا، گھونٹ گھونٹ کر کے، یکایک نہیں پینا، آہستہ آہستہ کر کے پینا ہے۔ پھر دوپہر کو پی لیا، پھر اس طرح شام کو پی لیا۔ جب یہ پیا تو اس کو حیرت انگیز فائدہ ہوا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن حیرت کے بعد مجھے ایک احساس ہوا، نہیں، اس نے ٹھیک کیا اور اس کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے سارے اجزاء جو کہ بلنگوں میں ہیں، وہ اجزاء جو بلنگوں میں موجود ہیں، وہ سارے اسی سے ملتے ہیں، اسی سے ملتے ہیں۔ کس سے؟ اس بیماری کی اس علامت سے۔ گلٹی کی شکل کی کوئی بھی تکلیف ہے، وہ کہیں بھی ہے، بلنگوز کا علاج ہے، کہیں بھی ہے، بلنگوز کا علاج ہے۔ وہ عورتوں کی بچہ دانی میں ہے، وہ چھاتی میں ہے، وہ گلٹی کہیں بھی ہے، اور اس کا علاج آپریشن ہے اور سرجری ہے، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور بے مثال با کمال چیز ہے۔ اس کو تو میں نے بہت آزمایا اور اس کا بہت ہی تجربہ ہوا اور بہت ہی اس کا رزلٹ ملا گلٹیوں کے لیے۔ بعض گلٹیوں کے لیے دم بھی ہوتے ہیں، تعویذ بھی ہوتے ہیں، عمل بھی ہوتے ہیں، ان کے بڑے فائدے ہیں، وہ آپ کو میں کبھی بتاؤں گا، وہ دم میرے پاس ہیں، وہ ہیں چیزیں، آپ کو بتاؤں گا۔ اگلا فائدہ اس کا آنکھوں کے لیے بہت لاجواب چیز ہے۔ جن کی آنکھوں میں نور کم ہو گیا ہو، نظر کم ہو گئی ہو، رات کو نظر آنا بند ہو گیا ہو، یا رات کو یا دن کو نظر کم آتا ہو، بالنگو آنکھوں کے لیے زبردست چیز ہے اور آنکھوں کو نور بخشتا ہے، آنکھوں کو ایک سرور بخشتا ہے، آنکھوں کو ایک روح بخشتا ہے۔ اچھا، جب آنکھوں کے لیے ہے تو یادداشت کے لیے بھی ہے، زبردست ہے اور بہت کمال چیز ہے۔ اچھا، میں نے تو اس کو جب آنکھوں کے لیے دیا، اس نے یادداشت میں فائدہ دیا، ایک۔ دوسرا، اسی بلنگو نے جگر اور میدے کو بڑا فائدہ دیا، جن کو آنتوں کا السر تھا، میدے کا السر تھا اور زخم تھا، اور زخم اور السر بھی ایسا جو شاید اس کا علاج کرتے کرتے بندے یا فقیر ہو جائیں یا سب کچھ بک جائے یا علاج ہی نہ ہو سکے، اس کے لیے بالنگو کا استعمال بہت مفید ہے اور بہت نفع مند ہے۔ بالنگو کا استعمال بہت مفید، بہت نفع مند ہے۔ پرانی پیچس کے لیے جس میں آؤں آتی ہو، اور پرانی پیچس جس میں بار بار مروڑ اٹھتی ہو، اور وہ پرانی پیچس جس میں انسان جو ہے وہ یوں کھانا کھاتا ہے، یوں حاجت کے لیے چلا جاتا ہے،
اس میں اگر دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں اور پانی کے ساتھ کریں فائدہ زیادہ ہوگا. اور باقی معدے کے امراض کے لیے دودھ کے ساتھ استعمال ہی کریں. اور اگر آپ کو وہاں دودھ نقصان نہیں دے رہا تو آپ لازم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کو اس کی اجازت ہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ یہ وہ بیج ہیں جن کو نہ سپرے ہوتی ہے, نہ کھاد ہوتی ہے, نہ کوئی جان مارتے ہیں, نہ کوئی محنت کرتے ہیں. یہ مختصر سے بیج ہوتے ہیں پر ان کے اندر زندگی پوشیدہ ہے. مختصر سے بیج ہیں, ان میں زندگی پوشیدہ ہے. سانپ کی آنکھیں جب ختم ہو جاتی ہیں, اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں, سونف کے پودے کے اوپر جو شبنم ہوتی ہے, غور سے سنیں, سونف کا پودا, سونف ایک بیج ہے, اس کا جو پودا ہے اس کے اوپر جو شبنم ہوتی ہے, سانپ وہاں جا کے آنکھیں ملتا ہے اور وہ شبنم اس کی آنکھوں میں جاتی ہے, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور سانپ جب بالکل اندھا ہوتا ہے اور 100% اندھا ہو جاتا ہے, پھر وہ جا کے بلنگو کھاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام ہے. اللہ نے جانوروں کو بھی زندگی دی ہے, اللہ نے جانوروں کو بھی ایک لائف دی ہے, ایک انداز دیا ہے, اور جانور بھی زندگی اور نظام پاتے ہیں. اور اگر جانوروں کو اللہ پاک یہ زندگی نہ دیتا تو پتہ نہیں جانور علاج کیسے کرتے. سانپ بھی جانتا ہے کہ اس کا علاج 100% اسی میں موجود ہے. سانپ بھی جانتا ہے. بلنگوں سے دوستی لگائیں, اپنے بچوں کو, اولادوں کو اس کے فائدے سکھائیں, انہیں استعمال کرائیں. ہماری طب کی صدیوں پرانی کتابوں میں ماؤں کی ہدایات میں ایک بات لکھی, مجھے اچانک یاد آئی کہ مائیں چٹکی تھوڑا تھوڑا بلنگو بچوں کو ساتھ دینا شروع کر دیں, ان کی طبیعت کا حصہ بنائیں, ان کی صحت کا حصہ بنائیں. طب کی کتابوں میں بات لکھی ہے, آپ ذرا غور سے سنیے گا. وہ بچے کبھی غصے میں نہیں آئیں گے, جلال میں نہیں آئیں گے, لڑائی نہیں کریں گے, حلیم ہوں گے, حلم ہوگا, برداشت ہوگی. اور وہ بچے وہ ہوں گے جو ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور کھایا ہضم کریں گے. اور وہ بچے وہ ہوں گے جو اگر پہاڑ بھی چڑھیں گے تو ان کے جوڑ اور ان کی کمر مضبوط رہے گی. یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے. اور آج پوری سائنس, آپ ایسا کریں, آپ بلنگوں کو سرچ کریں سائنس میں کہ پوری دنیا کی سائنس نے بلنگوں پہ کیا تحقیقات کی ہیں. آپ کو میری بات فوراً محسوس ہوگی کہ آج کی صدیوں پرانی طب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے, اور آج کی صدیوں پرانی طب نے جو ترتیب بتائی ہے بالکل ٹھیک بتائی, بالکل ٹھیک بتائی. بچے جب یہ استعمال کرتے ہیں ان کی طبیعت میں, مزاج میں ٹھہراؤ آتا ہے, اور جب بڑے استعمال کرتے ہیں تو ان کی مزاج اور طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے. اس لیے میں نے اس کو جب بھی ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو استعمال کرایا, بے خوابی, جن کو نیند نہ آتی ہو, انہیں استعمال کرایا. آپ سنتے جائیے غور سے. اور جن کو ٹینشن, ڈپریشن رہتا ہو, ذہن بوجھل, اعصاب کھچے ہوئے, اور ہر چھوٹی سی چیز بھی دماغ پہ جا کے چوٹ لگتی ہے, حتیٰ کہ ایک صاحب کو دیکھا گھر کا کلاک اتروا لیا, اس کے ٹک ٹک جا کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے. اس کے لیے میں نے بلنگو, دودھ, یہی طریقہ استعمال کرا. وہ طب کی صدیوں پرانی کتابوں میں جو پڑھ رہا تھا کہ بچوں کو چٹکی دیں, اور جب بچے چٹکی لیں گے تو ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا. یہ بات وہی آ کے نکلی ہے. اور ان کے مزاج میں جو ہے وہ جذبات, غصہ نہیں ہوگا. آج جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں اس کو جذباتیت کہتے ہیں ہماری طب کی دنیا میں, ادب کی دنیا میں. یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جسے بظاہر عام آدمی محسوس نہیں کرتا. بلنگو گھر کی ضرورت ہے. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں, کبھی کسی کو کوئی ہوا تو گرمی میں شربت میں بلنگو ڈال کے پیا, یا سڑکوں بازاروں میں جو شربت بیچنے والے ہیں وہ کچھ 2-4 دانے بلنگو کے ڈال دیتے ہیں, پھول جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ بلنگو ہے. بلنگو تو ساتھ ہی ہے گھر میں رکھنے کا. اور پھر ایک بات جو میں اہم بتانا چاہ رہا ہوں, ساری باتیں اہم ہیں, ایک اہم کے بعد دوسری اہم بات آ رہی, وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ہم اس وقت غذاؤں میں اپنا گوشت کا استعمال بڑھا چکے ہیں, اور خاص طور پہ برائلر کا استعمال مختلف شکلوں میں, اور باہر کی غذاؤں کا استعمال, اور بیکری کی چیزوں کا استعمال. بیکری میں جو چیزیں, جو بوتلیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے, یہ بڑھا چکے ہیں. ہمارے معدے چل رہے ہیں, ہمارے سینے چل رہے ہیں, ہمارے اندر خون کھول رہا ہے. پھر لڑائیاں, پھر جھگڑے, پھر ٹکراؤ, پھر عدالتیں, پھر وکیل, پھر ایک دوسرے کے ساتھ مذہب, فرقے, زبان, علاقے کے نام پہ جذباتی کیفیت ہے. اس کی بنیادیں غذائیں ہیں, اس کی بنیادیں غذائیں ہیں. دسترخوان سے ہمیشہ قومیں لٹتی بھی ہیں, پلتی بھی ہیں, اور دسترخوان سے آپ نبوی صحابہ کا, آل رسول کا دسترخوان چیک کریں ذرا. ان کی زندگی کی کامیابیوں میں ایمان اور دسترخوان
یہ لازم چیز ہے. ہم نے جن غذاؤں پہ دن رات لگا دیا ہے اور جن غذاؤں پہ دن رات ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، وہ غذائیں ایسی ہیں کہ جو ہماری آنکھوں کو اور ہمارے جسم کو اور ہماری طبیعت کو توڑ چکی ہیں، ہمارے اندر کے نظام کو سارا ختم کر چکی ہے. وہ غذا اس کا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا، ہماری طبیعت بھی، ہمارا مزاج بھی اور ہمارا جسم بھی، ہر چیز ایسی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہلا کر رکھ دیا. ہر چیز، اور ہر چیز ایسی ہے جو بس اپنے آپ کو برباد کرتی ہے. اب یہ چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹھیک رہے، صحت مند رہے، تندرست رہے، اور اگر ایسی غذائیں کھا کے اپنے آپ کو ہم اندر آگ لگا چکے ہیں اور پھر وہ آگ مزاج، لہجے، الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے، ہاں مزاج، لہجے، الفاظ کی شکل میں معاشرے میں پھیلتی ہے، پھر معاشرے میں آگ لگتی ہے. اگر ہم یہ آگ لگا چکے ہیں تو اس آگ کو بجھانے کے لیے فوری طور پہ آپ بلنگوں کا ساتھ لے لیں. جہاں آپ غذاؤں میں پرہیز کریں گے، جہاں غذاؤں میں احتیاط کریں گے، جہاں اپنی غذاؤں میں آپ تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھائیں گے کہ احتیاط کریں گے، سادہ غذائیں استعمال کریں گے، اور وہاں آپ، میرا مشورہ ہے کہ بس فوراً بلنگوں کا استعمال کریں. دودھ بلنگوں، مجبوراً پانی اور بلنگوں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. یہ بات مجھے کسی نے سنائی تھی. کہنے لگے ہمارے ہاں ایک پرانا پہلوان رہتا تھا. پرانا پہلوان، وہ کہتے ہیں پہلوان جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے جوڑ ہل جاتے ہیں، اور پہلوان کا بڑھاپا بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا. لیکن وہ بوڑھا پہلوان بہت زبردست اور صحت مند. بڑھاپے میں ڈنڈ پیلتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھک لگاتا تھا، اپنے وزن اٹھاتا تھا، اور بڑھاپے میں 80 سال سے زیادہ تھا، کسی کو پکڑ لیتا تھا تو کچھ چھڑوا نہیں سکتا تھا. تو کہا مجھے ایک دفعہ خیال آیا، بابا بیٹھا تھا، فارغ ہوتا تھا، بڑھاپے کی زندگی گزار رہا تھا. میں نے ایک دفعہ پوچھا بابا جی سے، بیٹھا باتیں کرتا رہا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے بابا جی کوئی زندگی کا راز بتائیں. کہا مجھے ایسے دیکھا. کہا بیٹا ساری زندگی جو راز 80 سال میں میں نے جمع کیے ہیں تجھے ایسے بتا دو. کہا کہ میں ان کی بات سنی اور میں خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا، اور بابا نے کوئی پرواہ نہیں کی. کچھ دنوں کے بعد میں جا رہا تھا، بابا نے مجھے بلایا. بیٹا تو اس دن کیا بات کہی تھی؟ میں نے کہا بابا جی میں نے کہا تھا کوئی زندگی کا راز نہیں. کہا میں تجھے کیا جواب دیا تھا؟ کہ آپ نے مجھے جواب دیا تھا کہ جو راز میں نے 80 سال جمع کیے ہیں ایسے آپ کو دے دو، میں نہیں دوں گا. کہا کہ میں کہہ تو بیٹھا، اور بیٹا تو اٹھ کے چلے گئے. بعد میں خیال آیا، اپنے آپ کو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، کسی نااہل کو راز نہیں دینا چاہیے. اگر کسی اہل کو راز چھپا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تیری نسلوں سے علم، دولت، عزت، برکت ختم کر دے اور تیری نسلوں میں بربادی، بیماری، پریشانی نہ آ جائے. تو کہا بیٹا مجھے تو پریشانی ہو گئی، میں تجھے تلاش کر رہا تھا، تیرے گھر کا پتہ نہیں تھا، میں روز تجھے بیٹھتا ایسے چہرے دیکھتا کہ آج تو نظر آیا. اور بابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بابا جی کہنے لگے بیٹا میں تجھے راز بتاؤں گا. اب بابا جی نے جو راز بتائے وہ اس نے مجھے بتائے. تو میں نے کہا میری اس پہلوان سے ملاقات کرا. کہنے لگا فوت ہو گئے. وہ راز میں آپ کو بتاتا ہوں. بابا جی نے کہا کہ مجھے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے نتنوں میں اور ناف میں اور مکت پخانے کی جگہ میں تیل نہ لگایا ہو. کوئی رات ایسی نہیں گزری. ایک دوسرا، کوئی غسل ایسا نہیں، سردی ہو یا گرمی، میں نے ہلکا سا تیل پورے بدن پہ اچھی طرح ملا نہ ہو، اس کے بعد نہ تولیہ استعمال کیا، نہ پانی بہایا، انہیں پہ کپڑے پہن لیے. میری 80 سال کی طاقت کا راز، پہلا راز تیل نتنوں پہ 3 جگہوں پہ، دوسرا غسل کے بعد. تیسرا کہنے لگے کہ بیٹا میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے پاؤں کے تلووں ٹخنوں پہ ہلکی سی مالش نہ کی ہو، اپنے پاؤں کے تلووں پہ اور ٹخنوں پہ پاؤں پہ مالش نہ کی ہو. یہ تیسرا راز ہے میری طاقت کا، میری جوانی کا. میں نے تو سوچا تھا میں نے نہیں دینا، لیکن کہنے لگے نہ اہل کو نہیں دینا چاہیے، کہ اہل سے چھپانا نہیں چاہیے. اگر میں اہل سے چھپا گیا تو کہیں میری نسلوں سے سب کچھ لٹ نہ جائے. پھر کہنے لگے کہ میں نے کبھی بھی باہر کی چیزیں نہیں کھائیں اور ہمیشہ سادہ غذائیں کھائیں.